دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا وہ ہے جو 47 سے لے کے 90 تک کا تھا۔ وہ آپ دیکھیے جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے تو پاکستان میں تعلیم کم تھی انڈیا کی نسبت، اور انڈسٹریل ایریا بھی پاکستان کے پاس کم تھا انڈیا کی نسبت، لیکن پہلے کچھ 40 ایئرز میں پاکستان آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمارا 90 تک اپ ٹو 90 پاکستان کا پر کیپٹا انڈیا سے زیادہ تھا۔ انڈیا کی ریٹ آف گروتھ کو IMF ہندو ریٹ آف گروتھ کہتا تھا، مجھے خود یاد ہے، اور یہ پاکستان کی پر کیپٹا فی کا آمدنی انڈیا سے 50% زیادہ تھی، ہماری کرنسی ان سے مضبوط تھی۔ تو یہی لوگ تھے، یہ جو مایوسی پھیلائی جاتی ہے کہ پاکستان میں ترقی نہیں ہوگی، یہی پاکستان تھا جس نے دنیا کو، جب پاکستان بنا تو پہلے 40 سال ترقی کر کے دکھایا۔ ساؤتھ کوریا نے ہم سے اس وقت ہماری پلاننگ فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ 5 ایئر پلان تھے، ان پلاننگ کو لیا ساؤتھ کوریا نے، اور ہماری ہی پلاننگ کی حساب سے انہوں نے آگے ترقی کی، اور آج ساؤتھ کوریا ایک دنیا کی پہلی فرسٹ 20 کنٹریز میں شامل ہے۔ اور مجھے یاد ہے وہ وقت، میں خود اس کے بعد کا گواہ ہوں کہ منموہن سنگھ انڈیا میں فائنانس منسٹر تھے اور یہاں ڈاکٹر محبوب الحق صاحب فائنانس منسٹر تھے۔ یہ دونوں آپس میں کلاس فیلو تھے، کیمبرج میں ان دونوں نے اسٹڈی کیا تھا مل کے، اور دونوں کا تعلق ہمارے پنجاب سے ہے۔ تو اس وقت میں گواہ ہوں کہ منموہن سنگھ پوچھتے تھے اپنے دوست ڈاکٹر محبوب الحق صاحب سے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں کچھ بتائیں تو صحیح، کہ ہمیں کچھ راز تو بتائیں، کچھ آئیڈیاز تو دیں، ہاؤ ٹو ڈیولپ آور کنٹری۔ تو یہ حال تھی، لیکن اس وقت 1990 تک، یہ فگرز میں آپ کو دے رہا ہوں، پاکستان، انڈیا کی اکانومی پاکستان سے 4 گنا تھی، حالانکہ ان کی آبادی 6 گنا تھی، تو پر کیپٹا پاکستان کا 50% زیادہ تھا۔ آج کوئی 35 سال بعد جو سیکنڈ فیز ہوا پاکستان، جہاں ہم نے ترقی نہیں کی بلکہ آپس میں جھگڑے کیے اور اس کے رفتار ہماری کم ہوئی، تو ہماری اس وقت انڈیا 4 گنا اکانومی سے 12 گنا اکانومی ہو گئی۔ ان کا ڈیفنس کا بجٹ 2017 میں اگر آپ ڈیفنس بجٹ دیکھ لیں تو انڈیا کا ڈیفنس بجٹ $40 بلین تھا اور پاکستان کا $10 بلین تھا، ہم سے 4 گنا تھا 2017 میں۔ آج 8 سال بعد انڈیا کا ڈیفنس بجٹ 40 بلین سے بڑھ کے $83 بلین ہو گیا، اور پاکستان کا ڈیفنس بجٹ $10 ارب سے کم ہو کے $7.5 بلین ہو گیا۔ تو آج وہ پھر 12-13 گنا، ان کا جو 4 گنا ہوتا تھا تو 8 سال میں 12-13 گنا ان کا ڈیفنس کا بجٹ ہو گیا۔ تو یہ ہمیں ہوا کیا، وجہ کیا ہوئی آخر پچھلے 35 سال میں کیا ہوا؟ ہم جب چائنا جاتے تھے، میں آپ کو اس وقت چائنا ہمیں کہتا تھا کہ تائیوان اور چائنا آپس میں بہت اختلاف رکھتے ہیں، اور ہمیں تائیوان ہمارا علاقہ ہے، اور ایک دن تائیوان خود چائنا میں آ جائے گا، خود شامل ہوگا، جیسے کہ ہانگ کانگ بھی اس وقت نہیں تھا تو ہانگ کانگ جیسے کوئی خود شامل ہوا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ تائیوان بھی ہماری ڈیولپمنٹ دیکھ کر خود چائنا میں تائیوان کے لوگ ویلنگلی شامل ہوں گے۔ ہمیں وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری اور ان کی، چائنا کی اور انڈیا کی بہت ٹریڈ ہے، حالانکہ ان کی اتنا زیادہ تعلقات نہیں ہے، پاکستان اور چائنا کے بہت زیادہ تعلقات ہیں، لیکن وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ ریجنل ٹریڈ کریں، آپ اپنے علاقے میں ٹریڈ کریں، ٹریڈ سے آپ کی خوشحالی بڑھے گی اور بینیفٹ ہوگا۔ ہم نے اپنے سارے بارڈر اپنے روک لیے، نہ ہمارے انڈیا سے ٹریڈ ہے، افغانستان سے جو بارڈرز ہیں ہمارے وہاں ٹریڈ بہت کم ہے، ایران سے بھی ہماری بہت کم ہے۔ تو ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ریجنل ٹریڈ کریں، کچھ بارٹر ٹریڈ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر میں خود میری ٹائم منسٹرز ہوں، میرے پاس بہت اہم ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی جو پورٹس ہیں اس وقت ڈیپ سی پورٹس کی طرف ساری دنیا دیکھ رہی ہے، کیونکہ 2 بڑے فینامنے ہوئے، 2 بڑی تبدیلیاں ہوئیں اس وقت دنیا میں ریسنٹلی، جو کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے۔ ایک تبدیلی بڑی تو یہ ہوئی کہ ہمارے ہی بارڈرز پہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، جو لینڈ لاکڈ ہیں، جن کے پاس اپنی پورٹ نہیں ہے، انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، فینامنل گروتھ پچھلے 10-15 سالوں میں، ان کے پاس خوشحالی آئی ہے، ان کی پورٹ اور ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، لیکن ان کے پاس پورٹ نہیں ہے، وہ پورٹس دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بڑی تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ دنیا میں بڑے کنٹینر ویسل ہو گئے ہیں۔ پہلے 3-4 ہزار کنٹینر کا ویسل آتا تھا، جو آج نئی جو صورتحال ہے
اس میں 20-22 ہزار کے کنٹینر کے بڑے ویسل آتے ہیں، اور 20-22 ہزار کنٹینر کے ویسل صرف ڈیپ سی میں جا سکتے ہیں۔ ہمارے ریجن میں بہت کم جگہ ہے جہاں پہ ڈیپ سی ہے اور جہاں وہ جہاز آ سکتے ہیں، وہ کنٹینر، جو کہ سینٹرل ایشیا کو سستا مال فریٹ سستا پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو دنیا کی تمام بڑی بڑی کمپنیاں جیسے مکس لائن ہے، جیسے اے ڈی پورٹ ہے، جیسے ہیچیسن ہے، وہ پاکستان میں ان پورٹس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس انفراسٹرکچر وہاں سے پہنچانے کے لیے کراچی سے جو یا گوادر سے یا پورٹ قاسم سے انفراسٹرکچر ہم نے بنانا ہے، جو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ریل لنک بنانا ہے۔ لیکن یہ خوش قسمتی ہے پاکستان میں اس وقت اپرچونٹی جو ہے وہ میری ٹائم میں ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، پوٹینشل کا یہ صورتحال ہے میری ٹائم میں۔ میری کیونکہ منسٹری ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے یہاں پہ حاضرین کو تھوڑا بہت اس کے